السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد وقت نے نئی کروٹیں لی۔ یروشلم بالڈون ثالث دمشق پر قبضہ کرنے کی حسرت دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت پر یروشلم کے عیسائیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ صلیبی کئی ماہ تک بالڈون ثالث کی موت کا سوگ مناتے رہے۔ اس موقع پر بعض عمرا نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر یروشلم پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اعلیٰ ظرفی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ عیسائیوں کی ماتمی حالت سے سیاسی فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ غم زدہ دشمن پر یلغار کریں۔ اہل یروشلم کو اس صدمے سے نجات حاصل کرنے دو، پھر کھلے میدان میں مارکا آرائی ہوگی اور بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کی درینہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی سیاسی غلطی تھی۔ اگر وہ بالڈون ثالث کے مرتے ہی بھرپور حملہ کر دیتے تو آسانی کے ساتھ یروشلم پر قبضہ ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ قیاس آرائی درست ثابت ہوتی، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اہل ایمان اپنے دشمن کی بھی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ انسانی مجبوریوں کی تجارت کرتے ہیں اور اسی کا سود کھاتے ہیں۔ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں یہی بنیادی فرق ہے۔ بالڈون ثالث کے انتقال کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اموری کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ اموری بالڈون ثالث سے بھی زیادہ شاطر اور کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے اپنی سیاسی بصیرت سے اندازہ کر لیا تھا کہ اگر مصر پر قبضہ کر لیا جائے تو دمشق اور شام بھی بڑی آسانی سے عیسائی سلطنت کے زیر نگی آ سکتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی گہری سازش تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت مصر پر آخری فاطمی خلیفہ عاضد الدین کی حکومت تھی۔ فاطمین مصر نے ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح خلیفہ عاضد بھی ایک نہایت خود غرض، ناکارہ اور خلیفہ بغداد کا جانی دشمن تھا۔ اپنی انہی کمزوریوں کے باعث وہ وزیر اعظم شادر کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اور شادر اتنا بڑا ایمان فروش تھا کہ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے شاہ یروشلم اموری سے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا اور خراج کے طور پر ایک بہت بڑی رقم صلیبی حکمراں کو دیا کرتا تھا۔ فاطمی خلیفہ عاضد بھی چند روز عیش کے لیے اس معاہدے پر رضامند ہو گیا تھا، مگر جب شادر نے خلیفہ عاضد کو قتل کر کے مصر کا خود مختار حکمراں بننے کی منصوبہ سازی کا آغاز کیا تو خلیفہ عاضد نے بدحواس ہو کر سلطان نور الدین محمود زنگی کو ایک طویل خط تحریر کیا۔ میں آپ کی اسلام دوستی کا دل سے قائل ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ بلا تاخیر میری مدد کو آئیں اور مصر کو صلیبیوں کی دراز دستی سے نجات دلائیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مضطرب ہو گئے۔ فوری طور پر اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین کو ایک لشکر جرار کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ شیرکو اور یوسف صلاح الدین نے بڑی جانبازی سے جنگ کی اور صلیبی فوج کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ دونوں غدار ملت شادر کی طرف متوجہ ہوئے۔ شادر مصر سے فرار ہونے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، مگر یوسف صلاح الدین کی شہ سواری کام آئی اور اس نے شاور کو زندہ گرفتار کر کے مصری امیر عزیز الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ عزیز الدین نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر شاور کا سر کاٹ کر ایک بڑے تشت میں رکھا اور نظر کے طور پر فاطمی خلیفہ عاضد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شاور کے قتل کی خوشی میں خلیفہ عاضد نے ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا اور اسی جشن کے اختتام پر اسد الدین شیرکو کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی اس تقرری سے بے حد کہ اس طرح ان کا نہایت معتبر نمائندہ مصر میں موجود رہے گا، مگر اسد الدین شیرکو کو
یہ وزارت عظمیٰ راست نہیں آئی۔ 2 مہینے بعد ہی خناق کے عارضے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اسد الدین شیرکو کے انتقال کی خبر شام پہنچی تو کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین زنگی پر سکوت کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اپنے سپہ سالار اعظم کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہے۔ بار بار سلطان عادل کی زبان سے ایک ہی جملہ ادا ہوتا تھا، اب ایسے وفادار دوست شاید ہی نظر آئیں۔ وہ میرا بازوئے شمشیر زن تھا، حق تعالیٰ اس کے مغفرت فرمائے اور مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسد الدین شیرکو کی موت کے چند دن بعد خلیفہ عاضد نے نوجوان یوسف صلاح الدین کو مصر کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی شام اور مصر کے تجربہ کار عمرہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یوسف صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیرکو کو مصر کی وزارت عظمیٰ کا ملنا بھی ایک حادثاتی عمل تھا، اور پھر 2 مہینے بعد ہی اس کا مر جانا بھی اس قدر اتفاق اور ناگہانی تھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا۔ جب یوسف صلاح الدین اور شامی فوج کے اہم عہدیدار اسد الدین شیرکو کا جنازہ قبرستان لیے جا رہے تھے تو ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ ایک بات ہی سوچ رہا تھا۔ کل تک اس شخص کا نام سن کر دشمن میدان جنگ سے فرار ہو جاتے تھے، اور آج یہی مرد میدان میں اس قدر بے دست و پا ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا اور آخری آرامگاہ تک جانے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ اگرچہ اسد الدین شیرکو کی موت خناق کے مرض میں واقع ہوئی تھی، مگر مصر کے کچھ خاص لوگ اسد الدین شیرکو کی موت کو غیر طبیعی سمجھتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق مصر کے نئے وزیر اعظم کے حکیم بارتون نے کوئی ایسی دوا دے دی تھی کہ جس کے اثر سے اسد الدین شیرکو کا دم گھٹ گیا تھا اور وہ دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ان لوگوں کے خیال میں اسد الدین شیرکو کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ ایک مائع ناز سپہ سالار ہی نہیں، سچا مسلمان بھی تھا۔ فاطمی خلیفہ عاضد نے انتہائی مجبوری کی حالت میں اسد الدین شیرکو کو مصر کی وزارت عظمیٰ سونپی تھی تاکہ وہ اپنے وزیر شاور اور صلیبیوں کے اتحاد سے مصر کی حکومت کو محفوظ کر سکے۔ پھر جب بھی یوسف صلاح الدین نے شاور کو قتل کر دیا اور یروشلم کی فوج واپس چلی گئی تو خلیفہ عاضد نے اپنے شاہی حکیم بارتون سے مل کر اسد الدین شیرکو کا قصہ اس طرح پاک کر دیا کہ کسی کو اس کی بدنیتی اور سازش پر کوئی شک بھی نہ ہو سکا۔ ایپیسوڈ 42 اختتام پذیر ہوئی۔